بدقسمتی جب نکاح ہوتی ہے، جب قبول ہوتا ہے، تب کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. تب میں بھی ہیلی کاپٹر کے مزے لاؤں، 5 روپے فی گھنٹہ ہیلی کاپٹر چلتا تھا، تب میرے حکومت کے بھی مزے ہو. تب ہم یہ داستانیں سنائیں کہ ایک پیج سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا. میں نے پارلیمنٹ میں بھی بات کی، میں کسی کی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن پاکستان میں آج بینیفیشری ہوتا ہے، وہ کل سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو، اس کا کوئی اور کام نہیں تھا. آج وہ الحمدللہ بینیفیشری ہے. آج نہ ووٹ ہے نہ عزت ہے، جو ساری عزت ہے وہ واؤ ٹے کے بجائے بے واؤ ٹے پہ کنورٹ ہو گئی. اب ساری عزت بوٹ کو مل. اب وزیر اعظم صاحب کو یہ فکر نہیں کہ قوم کا کیا ہے. اسی طرح بدقسمتی سے جب آپ کا بھی 3 دفعہ قبول ہو گیا تھا، کوئی فکر نہیں. آج جب طلاق ہو گیا، قبول نہیں، آپ کو بھی عوام کی فکر ہو گئی ہے، آپ بھی عوام کے ترلے کرنے شروع ہو گئے. کمپرومائز یہی ہوتے ہیں. اور یہ کمپرومائز میں ڈنکے کے چوٹ پہ کہتا ہوں کہ محمد علی جناح واز the first compromise leader of Pakistan in the history of Pakistan. اس پہ میں ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہوں. اور پھر محمد علی جناح پاکستان کا پہلا سیاسی قیدی، محمد علی جناح پہلا قیدی ہے سیاسی جس کو فوجیوں نے قید. جاگ جائے، ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں. آزادی بستر پہ نہیں ملتی. یہاں پہ آزادی کے لیے اپنے آپ کو ہم سب نے شہباز بھٹی، یہاں پہ آزادی کے لیے ہم سب کو قبولیت اور مقبولیت پیچھے رکھ کے، میں اس کو حکمرانی نہیں کہتا، یہ حکومت ہے. حکمران تو بادشاہ ہوتا ہے. یہ کیا حکومت ہوگی؟ وزیر اعظم خود دوسرے کو سلوٹ کرتا ہے، اس کے حکم کا تابع دار ہوتا ہے. اس کو میں ان غلامیوں سے اپنے آپ کو بچا کے قوم کے ساتھ کھڑے ہو. یہ قوم خود حکمران نہیں بننا چاہتے، آپ ہی کو حکمران بنائیں گی، لیکن آپ کھڑے ہو کے قوم کی حکمرانی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. میں اپنے مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن مسلمانوں کو جو سکھاتا ہے وہ یہ نہیں جو مسلمان کر رہے ہیں، بلکہ قرآن ریلیجس فریڈم دیتا ہے. ہمیں کہتے ہیں ہمارے نبی کہ آپ سبق کی خاطر یہ رکاؤ بھی ہم پہ نہیں ہے، آپ قرآن مجید بھی پڑھیں اور باقی 3 کتابیں بھی پڑھیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں. اتنی تک اجازت ہے. اس میں بھی ہم اسلاموفوبیا، آپ کیا گلہ کریں گے، ہم مسلمان اس کی مار ہیں. تو خیر، آپ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ جہاد کی مار سب سے بڑے ہم ہیں. 50 سال سے جہاد کے نام، ایک مذہبی نام پہ، یہ میرے بزرگ بیٹھے، پختون قوم ڈیورنڈ کے اس پار ڈیورنڈ کے اس پار، مسلمان کلمہ حق لگاتے ہوئے جہاد کے نام پہ شہید ہو رہے ہیں. یہ کس کا جہاد ہے؟ یہ کس کا اسلام ہے؟ وہی جہاد، وہی اسلام جو پاکستان میں آپ لوگوں کو زندگی گزارنے پہ، مطلب زندگی کا حق نہیں دیتا. آپ کو بنیادی زندگی گزارنے کا حق وہ کسی کو نہیں دیتا. اسلام ہیومن ویلفیئر کی بات کرتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ جس نے بھی ظلم کیا انہوں نے اس کا بدلہ پیار سے. ہندا، جس نے نبی کریم کے ایک انکل کا مار کے اس کا کلیجہ چبایا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، فتح مکہ کے وقت نبی کریم نے حکم کیا کہ جو غیر مسلم ہندا کے گھر میں جا کے پناہ لے، اس کو آپ نے وہ عمل دیکھ کے اس نے اسی دن اسلام کا، وہی اسلام ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں ایک باہر سے آیا ہوا ایک کارخانے میں مینیجر لوگوں کو کام کرنے پہ مجبور کر رہے اور وہ پاکستان میں مذہب کے نام پہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے. میرے خیال میں اس کا مثال ہمیں پوری دنیا میں نہیں مل سکتا، ہمارے مذہب میں بلکہ ہمارے قرآن میں. 2 سورت، سورہ بقرہ ورس نمبر 256 اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ روم ورس 22، وہ ہمیں ٹالرنس سکھاتا ہے. وہ ذکر کرتا ہے ٹالرنس کی، فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتے ہیں، قرآن میں آیا ہے. اور ڈفرینسز کی قدر کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ڈفرینسز پہ اٹھ کے ایک دوسرے کو مارو. ہم بدقسمتی سے یہ دہرانے کو بار بار ملتا ہے کہ ہم اس اللہ کو، ہم کیسے، میرا مراد جو ایکسٹریمسٹ ہے، جو انتہا پسند ہے، جو کہ میں نہیں مانتا کہ اسلام ایک انتہا پسند مذہب ہے. وہ انتہا پسند کوئی ایسے مسلمان ہے جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول، نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول کی مانتے ہیں، اسلام کے نام پہ اپنا روزگار چمکایا ہوا ہے. تاریخ میں باتیں نہیں کرتا زیادہ. رالف ڈبلیو ساکمین ایک بہت مشہور، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا امتحان تب ہوتا ہے جب آپ مائنورٹی میں، آپ جب مائنورٹی میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کا امتحان ہو. جب آپ میجورٹی میں ہو آپ کا امتحان ہونا ناممکن ہے. محمد علی جناح کی بات عمل ہوا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن
یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو اجازت، آپ کھلے مندر جاؤ، گردوارہ جاؤ، آپ مسجد جاؤ، آپ چرچ جاؤ، اس ملک میں آپ سب کو رہنے کا حق ہے۔ بلکہ پاکستان کے آئین کے پہلے شق جو فریڈم آف لائف کی بات کرتے ہیں، جو زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں، اس شق سے ہم اور آپ محروم ہیں۔ ہمیں اپنے ملک میں آپ کو مائنورٹی ہونے کے ناطے ہمیں مسلمان ہونے کے بغیر اس شق پہ زندگی گزارنے کا حق ہمیں پاکستان میں نہیں ملتا۔ عوامی نیشنل پارٹی یقین رکھتی ہے، جس طرح میں نے پہلے بولا، رنگ سے، مذہب سے، کلچر سے بالا قوم کی خدمت۔ خدا صرف مسلمانوں کا نہیں، خدا بھی سب کا ہے۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران اگر حضرت موسیٰ آئے ہیں یا حضرت عیسیٰ آئے ہیں، وہ ہم سب کے پیغمبر ہیں، اور ہم سب ان کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا کرنا ہے۔ ہمارا آئین آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26 دونوں مائنورٹی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے، ان کی سٹیزن شپ کی ایکوالٹی کے لیے، ان کے جنڈر ڈسکرمنیشن یا ہر اس طرح سے تحفظ دیتا ہے۔ کاش پاکستان کے آئین پہ عمل ہو۔ میں انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی کے چیئرمین ہونے کے ناطے آپ بھائیوں کو یہ تسلی دیتا کہ اعتدال پسندی میں انشاءاللہ ہم آپ سے بڑھ کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ انتہا پسند نام میں نہیں لوں گا، ان کو ہم دہشت گرد سمجھ، جو گروہ یا جو نظریہ جس سے آپ کو تکلیف ہے، میں ٹی ٹی پی کو دہشت گرد، میں ٹی ایل پی کو ایک دہشت گرد، اور ایسے دہشت گرد جماعتوں کی جگہ پاکستان کی سیاست میں نہ تھی، نہ ہے، اور نہ انشاءاللہ ہم اور آپ مل کے ایک مترقی، ایک غیر جانبدار، ایک سیکولر پاکستان کا قیام کریں گے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب ریاست کو پھر نہ نواز شریف ملے گا، نہ عمران خان ملے گا۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب ریاست کو نہ شہباز شریف ملے گا، نہ شاہ محمود قریشی ملے گا۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب پاکستان کے قوم میں ایک بھی بندہ ریاست کی نوکری والا نہیں ملے گا۔ اس دن پاکستان ترقی کرے گا۔ جب تک بدقسمت ہے، I am sorry to everyone، لیکن جب تک حکومت کے لالچی لوگ ہیں، جب تک کرسیوں کے لالچی لوگ ہیں، جب تک وزارت عظمیٰ اور وزارتوں کے لالچی لوگ ہیں، تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، ادھر قیوم خان سے لے کے شہباز شریف تک ہزاروں کی تعداد میں فوج کو لوگ ملتے ہیں عوام کے اندر سے، جو فوج کی غلامی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور وہ عوام کی کمر میں خنجر ڈال کے آئین کی مترادف قوم کے خلاف فوج کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، اس قوم میں یہ پہچان آئے گا۔ میں کچھ واقعے اپنی زندگی سے جڑے ہوئے، میں بہت چھوٹا تھا، مشرف صاحب کا دور تھا، 2004-05 کی یہ بات ہے، بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، اور مشرف صاحب کے بلدیاتی انتخابات تھے، اور اس میں پیسے کا استعمال بہت زیادہ ہوا، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ بلکہ ابھی بھی ہمارے پارٹی میں ایک ممبر ہے، امتیاز گل نام ہے، ہندو کمیونٹی میں سے، وہ ہمارے تحصیل ممبر تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ہمارے 80% مسلمان ممبر بک گئے، کوئی 20,000 میں، کوئی 25,000 روپے اس وقت۔ امتیاز گل کو آج بھی ہمارے پختونوں میں روایات ہے کہ جو منجی ہوتی ہے اس کے عزت دینے کے لیے منجی کے سر کی طرف آپ کو بٹھایا جاتا ہے۔ آج بھی جو اس وقت کا میرے ناظم کو امیدوار تھا، وہ بزرگ ہے، امتیاز گل سے بہت عمر والا ہے، لیکن امتیاز گل جب آتے ہیں وہ اس کو بستر کے سر پہ بیٹھاتے ہیں، کیونکہ امتیاز گل نے کہا کہ مجھے 25 لاکھ روپے بھی ملے، میں بکنے والا نہیں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح آصف بھٹی صاحب ایک ایم پی اے تھے ہمارے سے، پشاور سے، 2008 کے دور میں ہماری حکومت تھی، 52 ہمارے ایم پی ایس تھے، 52۔ ہم نے جب کیلکولیشن کیا، ہمیں 51 ووٹ چاہیے تھے 3 سینٹ کے، تو بٹ ہمارے ادھر عموماً مائنورٹی والے آپ نے دیکھے ہیں، وہ معاشی طور پہ ان کو سپریسڈ کمیونٹی، ان کو ہم نے سپریس کیا ہوا ہے۔ تو بھٹی صاحب کو ایک طرح سے پارٹی نے اجازت دی کہ چلیں، آپ کا ووٹ ویسے ہی اضافی ہے تو آپ کوئی اپنا سوچ لیں۔ تو بھٹی صاحب نے کہا کہ اگر میں اپنا سوچوں تو میری یہ سوچئے کہ میرے 3 چوائسز ہیں، اور وہ تینوں چوائسز مجھے آپ نام نہ دیں، میں لاٹین کا نشان ادھر بنا کے باہر نکل آؤں گا، اس سے آگے میری کوئی سوچ نہیں۔ میں الحمدللہ ایک ایسے ادارے میں تعلیم کی جہاں پہ مسجد 200 قدم کے فاصلے پہ گردوارہ، 100 قدم کے فاصلے پہ چرچ، اور 100 قدم کے فاصلے پہ مندر۔ میں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں پڑھا ہوں جہاں پہ ہم سب
بیجوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ میں ایک ایسے ادارے میں پڑھا ہوں کہ ہم ایک ہی صف اور ایک ہی مسجد میں کھڑے، شیعہ سنی ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی کا یہ نظریہ ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ بادشاہ خان بابا جب اپنی تحریک انہوں نے شروع کی انگریزوں کے خلاف، تو پہلے وہ گئے لاہور، مسلمانوں سے ملے اور اپنا مسئلہ مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا کہ ہم انگریزوں سے آزادی لینا چاہتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے انکار کیا تو وہ گئے دلی، کانگریس کے ساتھ ملے۔ ہم 14 اگست 1947 تک کانگریس کا حصہ رہ چکے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی پاکستان مسلم لیگ کا حصہ نہیں رہے ہیں، اور تاریخ کی طور پہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تو 18 دن ہماری حکومت تھی۔ پھر جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں اور بول رہے ہیں، اس طرح اس وقت بھی 2/3 میجورٹی کی حکومت ختم کرائی گئی اور لیس دین 1/3 قیوم خان کے حوالے حکومت کی گئی۔ اگر اس وقت آپ حکومت کا کمپوزیشن دیکھیں تو بادشاہ خان کی حکومت میں جب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب تھے، ہمارا وزیر تعلیم ایک مائنارٹی میں سے، بلکہ ہمارے اس کابینہ کے 4-5 اراکین غیر مسلم۔ لہذا ہم نظریاتی طور پہ، فکری طور پہ تمام مظلوم، تمام مشکل زندگی گزارنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بھلے وہ جس مذہب سے بھی ہو، جس رنگ کے بھی ہو، جس فکر کے بھی۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ کے جو 5 نکات ہیں جو ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، ان 5 کے ساتھ دماغی طور پہ، فکری طور پہ انشاءاللہ ساتھ ہیں۔ میں ایک ادنا سینیٹر، کبھی بولنے کا موقع ملتا ہے، کبھی بولنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب بولنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس میں 10 دفعہ مائک بند ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اس گھٹن کے ماحول میں آپ لوگوں کی آواز بنوں گا۔ میں انشاءاللہ سب کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔